میں جامع فاروقی میں 87 میں فارغ ہو گیا تو کویت کے لوگ آ گئے، وزارت اوقاف کے کچھ لوگ ہمارے حضرت کے مرید تھے، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے، تو وہ کویتیوں نے مجھے کہا کہ شیخ منظور قدم الینا تاشیرتک، آپ اپنے پاسپورٹ ہمیں دے دے، ویزا دے دے، بنوائیں، ہم آپ کو کویت لے جائیں گے۔ ہناک ثلاجات دراجات، وہاں پر ڈی فریزر ہے، فریج ہے، وفیہ فواکہ، ان کے اندر پھل فروٹ ہے، مزہ ہے مزہ ہے مزہ ہے مزہ ہے۔ مولی منظور مزہ کریں گے یار، صرف نماز پڑھائیں وہاں۔ میں نے کہا میں مدرسے کو چھوڑ کر کے، سلیم اللہ خان کے قدموں کو چھوڑ کر کے آپ کی یہ کہ گاڑیوں کے لیے آ جاؤں کہ سیارات دراجات ثلاجات فیہا فواکہ فلاں 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 فلاں۔ اس موقع پر میرے ایک دوست نے جو کہ وکیل جج ہے، اس نے مجھے کہا کہ مولی منظور بلوچ ہوتے بھی بے وقوف ہے، لیکن تو بلوچوں میں سب سے بڑا بے وقوف تو ہے۔ بلوچ تو ہوتے ہی احمق ہے، بلوچ بے سوچ، بلوچ تو ہوتے بھی وقوف ہے، لیکن تو بلوچوں میں خاص بے وقوف ہے۔ میں نے کہا وکیل صاحب کیوں؟ کہنے لگے بدبخت آدمی، غریب آدمی، اب جائے کب تک یہ دال کھا کھا کر کے یہاں مدرسے میں رہو گی؟ اور تو بتا دے کہ تو مدرسے پڑھ چکا ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 800 روپے میری تنخواہ ہے جامع فاروقیہ سے، 400 میری امامت کی تنخواہ ہے، 1200، 200 میں دارالتصنیف میں کام کر رہا ہوں، 1400 میری تنخواہ ہے۔ اس نے کہا اس وقت پیسے کی قیمت تھی، کہا اس وقت میرے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے رکھے ہوئے، لاکھوں روپے ٹائی لگایا ہوا۔ وکیل نے کہا کہ جی میرے پاس اتنے پیسے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، جب شادی کی تو شادی پہ پھر اس نے بلایا، مجھ سے پہلے شادی کی، شادی پہ ہمیں بلایا، تو اس شادی پہ وہ آسمان بھی رو رہا تھا، زمین بھی رو، وہ پیسہ اس نے خرچہ کیا، وہ پیسہ خرچہ کیا، الامان الحفیظ۔ کیا کیا نخرے تھے شادی حال میں، کن فاسق اور فاجر بے نمازی خدا کے باغیوں کو بلایا گیا، اس میں تبلیغیوں کو نہیں بلایا گیا، اس میں نمازیوں کو زیادہ تر نہیں بلایا، چند لوگ تھے، باقی سب بے دین، ان کو بلایا گیا۔ اس نے پیسہ خرچہ کیا، چلتے شادی ہو گئی، آج تک اس کی اولاد نہیں ہوئی، مجھ سے پہلے شادی کی، اولاد اس کی نہیں، لاکھوں روپے شادی پہ اڑایا، نہ راہ خدا نہ راہ رسول، شادی پہ پیسے اس نے اڑا دیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ آج تک کوئی اولاد نہیں۔ پھر بیوی کو کینسر ہو گئی، بیوی بھی ابھی یہ کہ 1-2 سال پہلے بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ خود بھی بیماریوں کا شکار ہے۔ اور میں نے ان سے کہا، میں مذاق میں کہہ کر کے میں نے کہا یار خدا کی قسم، میں نے 3 شادیاں کی ہے صرف 21,000 روپے میں، 3 شادیاں کی 21,000 میں، ایک کو 7,000 دیے، ایک کو 3-4 دیے، 4,000 دیے، اور ایک کو اللہ کو 10,000 دیے، یہ 21,000 میں۔ اور اپنی بیٹیاں ہم نے اٹھا کر کے مولویوں کو مفت میں دے دی۔ وہ ایسے بدبخت مولوی کو انہوں نے حق مار دیا نہیں دیا تو ہم نے خود دے دیا۔ شادی ہو گئی جی سارا کا سارا، اور اولاد تو ایسے ہے کہ میں ان کا نام روزانہ یاد کرتا ہوں کہ اگر کوئی ہم سے امتحان لے کہ جلدی نام بتا دو تو میں نے نام یاد کیا ہوا، اس لیے کہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، میں نے بخاری شریف بھی حفظ کیا، تو میں کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی پوچھے کہ بھئی جلدی نام بتا دو، اگر آپ کے بچے تو نام جلدی، تو اس لیے میں نے فر ان کو یاد کیا ہوں۔ سنت کے اندر جو برکت ہوتی ہے نا وہ خدا کی بغاوت میں وہ برکت نہیں ہے۔ سنت میں جو برکت ہے وہ نبی کی مخالفت میں وہ برکت نہیں ہے۔ سنت میں جو سکون ہے وہ بغاوت کے اندر نہیں ہے، وہ خدا کے باغی بننے کے اندر نہیں ہے۔ کئی چیزوں کو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان کو کرتے ہیں نظر انداز،
نظر انداز کر کے پھر روتے بھی ہیں۔ ہمارے شادی میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے کاروبار کے اندر ہے، مان لیا جی ٹھیلا لگا کر کے پٹھان وہ فروٹ بیچتا ہے، اور بینک کا ملازم پیسہ اس کے پاس خوب ہے، آپ کے ایم این اے کے پاس پیسے زیادہ ہے، ایم پی اے کے پاس زیادہ ہے، لیکن بدبخت ہے یہ پٹھان اور یہ بلوچ جو کہ پکوڑا بیچتا ہے جائز طریقے سے بیچتا ہے، چھولے بیچتا ہے لیکن جائز طریقے سے بیچتا ہے، اور فروٹ بیچتا ہے جائز طریقے سے بیچتا ہے۔ قربان جاؤ اس مزدور پر جو بلاک اٹھا کر کے یہاں سے چوتھی پانچویں منزل پہ لے جاتا، پسینہ پسینہ ہو جاتا، بالکل پریشان ہے، مانتا ہوں میں پیسہ اس کے پاس تھوڑے ہیں، وہ پریشان ہے، مان لیا میں نے پریشانی، لیکن وہ پٹھان تو پریشان کیوں ہے؟ وہ بلوچ بدبخت یا سندھی میرے بھائی تو پریشان کیوں ہے؟ ٹھیک ہے آپ کو روزانہ 1500 ملتا ہے یا 1000 روپے آپ کے کمیں، پریشان آپ ہیں، لیکن پریشانی کے لیے پہلے جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے وزیر کے قمیص کو پیچھے سے اٹھا کر کے پھر سونگ لے کہ اس کے جو دھواں جو اس کا نکلتا ہے اس کی پریشانی کو دیکھ لو۔ کینسر میں مبتلا، بیوی بھی مبتلا، گھر میں مصیبتوں میں بھی مبتلا، جتنے وہ مسائل کے اندر جکڑے ہوئے کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کب کہا کہ تبلیغی پریشان نہیں ہے؟ میں کب کہتا ہوں کہ نمازی پریشانی نہیں ہے؟ میں نے کب کہا کہ ملا پریشان نہیں ہے؟ میں کب کہتا ہوں کہ مزدور پٹھان پریشان نہیں ہے، بلوچ پریشان نہیں، سندھی پریشان ہے، پریشان، لیکن تو اپنے پریشانیوں کو تول لے، ان کے مقابلے میں تول کر کے دیکھ لے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، نواز شریف غریب، اتنا غریب انسان ہے، اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ شادی کرے۔ زرداری بہت غریب انسان ہے، وہ اس قابل ہے کہ آپ صدقے جمع کر کے ان کو دے دیں، شادی کے تو قابل ہو جائے، کوئی بھی نہیں۔ کتنے زمانے سے غریب بغیر شادی کے پھر بچے 30 40 سال ان کے ہو گئے، شادی کے پیسے ہی نہیں ان کے پاس۔ تو بہت بڑی پراپرٹی جمع کریں گے تو پھر کریں گے نا۔ یہ تو ملا ہے نا کہ ملا اٹھا کر کے بیٹی اس تبلیغی کو دے دی، اس دیندار کو دے دی، اس کو دے دیا، تبلیغی نے اپنے بیٹیاں دے دی، اور 10,000 5,000 ان کو حق مہر ملا یا نہیں ملا، لیکن تاہم اللہ کے فضل و کرم سے بے حیائیوں سے بچے ہوئے، بے شرمیوں سے بچے ہوئے، بدکاریوں سے بچے ہوئے پریشان ہیں، لیکن ان بیماریوں میں، ان پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہے جس میں وہ سرمایہ دار مبتلا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ہاتھ ہلکا رکھے، احکام کے اندر بڑی آسانی، صرف کرو اپنی خواہشات کو پوری کر لو، لیکن صرف یہ کر لو کہ رخ جو ہے نا وہ اپنے عمل کا رخ بدل دو، کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن یہ کون سا طریقہ کہ کھڑے ہو کر کے کھا رہے ہیں؟ میرے نبی ان محنتی لوگوں کے ہاتھ بھی ان کو دیکھ کر کے ان کو شاباش دے رہے ہیں، واہ واہ یہ ہاتھ یہ مزدور کا ہاتھ ہے، یہ مزدور کا ہاتھ ہے۔ میرا نبی اس کو شاباش دے رہا ہے۔ کسی رشوت خور کو آپ نے مالدار کو شاباش نہیں دیا۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، جو سودی معاملات کو لکھتا اس پر بھی خدا کی لعنت ہو۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔